جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ہے عبدالخالق۔ زندگی میں کام کی جگہ پہ، رہائش کی جگہ پہ، کسی اور جگہ پہ بعض ایسے لوگوں سے واسطہ اور پالا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنی نیچر کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، امبیرس کرنے کی، پریشرائز کرنے کی، اور وہ ایک طرح کا آپ کے اوپر پریشر بلڈ کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں بلینگ، بلی، اور اس عمل کو بلینگ اور اس بندے کو بلی۔ اردو کی ڈکشنری چیک کریں تو وہ ہوا غنڈہ گردی۔ ہم شرافت تو بہت اچھی جگہ ہے، بہت بہترین ہے، لیکن بلینگ اس کا کوئی سلوشن ہمیں تلاش کرنا، ہمارے پاس ہونا۔ اور جب اگر آپ کا کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، بعض کے کولیگز ہوتے ہیں، بعض کے پیئرز ہوتے ہیں، بعض کے نیبرز ہوتے ہیں، بعض کے کسی اعتبار سے گویا کہ آپ ان کو ریپیٹڈلی مل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہ بھی کسی بندے کو چن کر کے، کسی ایک بندے کو سنگل آؤٹ کر کے، جسے شاید کمزور سمجھتے ہیں، بلینگ شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس طرح کے لوگوں کو، اس کماش کے بندوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں، کیسے ان کو مینج کریں۔ 6 smarter ways to deal with a bully۔ ایک غنڈوں والی صفات رکھنے والا، چاہے بظاہر بڑا معزز انسان ہی کیوں نہ ہو، آپ یقین کریں گے کہ ایسے بندے سے بھی پالا پڑا کہ جو بلینگ کرتا تھا ایک بندے کے ساتھ، اور ویسے اس نے بڑا ایک خدا ترس انسان کا، فراخ دل انسان ہونے کا لبادہ اوڑا ہوا، اور بڑے معزز لوگوں سے اپنے تعلقات بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں، ہر وقت کمر بستہ۔ تو وہ کون سے 6 سمارٹ طریقے ہیں کہ ہم ایک بلی کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ پہلا ہے بی کانفیڈنٹ۔ پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر داخل کر لیں کہ ہمیں بہرحال گھبرانا نہیں ہے، اور ہمیں پر اعتماد رہنا ہے۔ We do have to be confident۔ یہ پہلی شرط ہے، پہلا کام، پہلا مرحلہ۔ اور دوسرا ہے stay connected with the people۔ آپ دیگر لوگوں سے، جن سے آپ ملتے ہیں، جہاں جہاں آپ کی جان پہچان ہے، ان سے آپ اپنا تعلق قائم رکھیں، بلکہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تیسرا، یوز سمپل ان ایموشنل لینگویج۔ جو آپ نے گفتگو کرنی ہے، جو زبان آپ نے استعمال کرنی ہے، وہ بالکل سادہ ہونی چاہیے اور غیر جذباتی ہونی چاہیے۔ عموماً اس کے وقت خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان کوئی جذباتی یعنی غصے والی اور نفرت والی زبان استعمال کرے گا۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس کام کا اس انسان کو نقصان تو بہت کم، لیکن جو یہ زبان استعمال کرنے والا ہے وہ خود ایک گویا کہ خود گندا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت سادہ زبان استعمال کرنی ہے، اور وہ بھی کہ جس کے اندر عقل کی بات یقیناً ہو، بھرپور ہو، جذبات کی نہ ہو۔ پھر اس بات کا تعین کر لیں کہ آپ نے کہاں تک برداشت کرنا ہے۔
وہ برداشت اپنی تھوڑی بڑھا لیں اور لمٹ سیٹ کر لیں، اگر بڑھا سکتے ہیں کہیں پہ، تاکہ دیکھنے والا جانے سمجھے کہ اس بندے نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ ذرا سی اپنی لمٹ اگر بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا لیں اور لمٹ سیٹ کریں۔ آپ ایک لکیر کھینچیں کہ بھائی میں اس حد تک آپ کو برداشت کروں گا۔ ایک تو یہ بات کام کی ہے۔ دوسری، اپنا ریسپانس جو ریسپانس آپ نے دینا ہے، اس کو آپ گھر پہ تنہائی میں پریکٹس کریں تاکہ میک شور کہ یہ اس میں کوئی جذباتی الفاظ اور لہجہ شامل نہ ہو، لیکن لہجے کی مضبوطی اور اعتماد اس کے اندر ہونا لازم 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 ٹھہرتا ہے۔ اور سیٹ لمٹس، پریکٹس یور ریسپانس، کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ۔ اپنا لکیر کھینچیں اور اپنے ریسپانس کو پریکٹس کریں، اور آخر میں کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ۔ پانچواں، ایکٹ کوئکلی اینڈ کنسسٹنٹلی۔ ایکٹ کوئکلی اینڈ کنسسٹنٹلی۔ آپ جلدی ریسپونڈ کریں اور اس کے اندر تسلسل کا ہونا لازم ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی جذبات کی زبان بالکل نہ ہو، لہجہ بالکل نہ ہو۔ لہجہ آپ کا فرم ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اپنا لہجہ فرم رکھیں، اور لیکن جذباتی قطن نہ ہو، اور نہ ہی جذباتی الفاظ یا اس کے اندر جذباتی کانسیپٹ ہوں۔ اور آگے چھٹی بات، اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ، بٹ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہاسٹیلٹیز کو ایکسچینج نہیں کرنا۔ آپ نے دشمنی کے جواب میں دشمنی نہیں کرنی، بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرنی۔ آپ نے عقل و دانش کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جو بالآخر وکٹری ہوتی ہے، یہ ان افراد کی ہوتی ہے کہ جو عقل و دانش سے کام لیتے ہیں، جو غیر جذباتی مگر فارم اور پر اعتماد، اپنے حقوق کے بارے میں پراپرلی آگاہ ہونا، اور اس بات پہ ڈٹ جانا کہ مجھے اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ لیکن آپ کی جو جنگ ہے وہ اخلاقیات کے اندر، اچھے لہجے کے اندر، اچھے الفاظ کے اندر، کیونکہ ایک گھٹیا انسان گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے۔ آپ نے اس سمت میں کبھی نہیں جانا۔ جزاک اللہ۔